یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 65 تا 70 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور رنج مت کریں ان کی بات سے، ساری عزت اور قوت اللہ کے لیے ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگاہ رہو، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے علاوہ اور شریکوں کو پکارنے میں، سو یہ کچھ نہیں مگر پیچھے پڑے ہیں اپنے خیال کے اور گمان کے، اور کچھ نہیں سوا بے سند خیالی باتیں کرنے کے۔ اللہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو چین اور آرام کرنے کے لیے اور دن دیکھنے بھالنے کے لیے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ٹھہرا لیا ہے اپنے لیے بیٹا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس کوئی سند نہیں اس کی، کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ پر اس بات کو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ کہہ دیجئے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تھوڑا سا نفع اٹھا لینا ہے دنیا کے اندر، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب بسبب ان کے کفر کے جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور دعوت دین، دعوت حق دے رہے ہیں، لیکن منکرین، مشرکین اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تنگ کرنے اور پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے لوث ہو کر جو ان کی فلاح کے لیے اور ان کی بہبودی کے لیے کام کر رہے تھے تاکہ یہ سب آخرت کے عذابات سے بچ جائیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا اور موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالنا، تو فرمایا کہ منکرین کا یہ عمل اور آپ کی دعوت کے
کے خلاف کفر کرنا آپ کو مغموم اور رنجیدہ کر دیا کرتا تھا، اور آپ کا مغموم اور رنجیدہ ہونا ایک طبعی امر تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے مختلف مقامات پر تسلی اور تشفی دی ہے کہ آپ ان کے انکار کرنے سے گھبرائیے نہیں اور پریشان مت ہوئیے اور غم نہ کیجیے۔ ساری قوت اور ساری عزت اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ مراد یہ کہ وہ سننے والا، جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کے عمل کو بھی، اور آپ کی مخالفت میں جو منکرین کے اعمال ہیں وہ بھی اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور اسی کے مطابق ہی اللہ رب العزت ان کے ساتھ آخرت میں فیصلہ فرمائے گا۔ آسمان اور زمین، دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، فرمایا کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ محض اپنے گمان پر چل رہے ہیں یا اپنے آباء و اجداد کے طریقے رسومات پر چل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور قرآن مجید بار بار حق کو ثابت کرنے کے لیے ظن اور گمان کو فرماتا ہے کہ اس کا کچھ بھی دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ظن اور گمان ایک فانی چیز ہے، غیر مستقل چیز ہے، جبکہ حق ایک مستقل چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے جس بات کو حق فرمایا گیا وہ حق ہے، اور جس کو باطل فرمایا گیا وہ باطل ہے۔ تو قرآن مجید اس بات کی بار بار تاکید کرتا ہے کہ حق کے ثبوت میں ظن اور گمان کو کچھ بھی دخل نہیں ہے۔ قرآن مشرکین کے شرک کے اوپر دلیل جو ہے وہ طلب کرتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم محض گمانوں پر چل رہے ہو، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور تمہارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں۔ اگر دلیل ہے بھی تو وہ تمہاری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، اس کو دلیل حقیقی طور پر اسے دلیل نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام اور سکون حاصل کرو، اور دن تمہارے دیکھنے بھالنے اور معاش کے لیے، کاروبار کے لیے اور دنیاوی طور طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے اللہ نے دن بنایا ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں جو اللہ کی بات کو، حق بات کو سنتے ہیں۔ اور مراد پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا ربط جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین بغیر کسی سند کے محض گمان پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور اسی نے دن کو بھی بنایا اور رات کو بھی بنایا، اور اس دن اور رات کے اندر بھی توحید کی نشانیاں تمہارے لیے موجود ہیں اگر تم اس پر غور اور فکر سے کام لو۔ پھر یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کے لیے اولاد کو قرار دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے۔ اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، رشتہ داروں کا ہونا، یہ نسبت ہونا دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ یہ تعلق ہے، اور خالق ان تمام رشتوں سے اور ان تمام نسبتوں سے پاک ذات ہے، وہ بے نیاز ہے۔ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، اور تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں جو تم شرک کے حوالے سے کر رہے ہو۔ کیوں اس بات کو کرتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں، اور پھر اس کی نسبت تم اللہ کی طرف کرتے ہو؟ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ جھوٹ ویسے ہی خراب چیز ہے، بری چیز ہے، اور اس کا وبال بہت بڑا ہے، اور پھر جب اللہ پر یہ بہتان باندھا جائے، جھوٹ باندھا جائے، تو فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو جھوٹ باندھنے والے ہیں، اللہ پر افتراء کرنے والے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کے اندر ان کو اللہ کی طرف سے تھوڑا سا عیش اور آرام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور یہ ظاہری عیش و آرام اہل ایمان کو اس غلطی کے اندر مبتلا نہ کر دے کہ یہ شاید اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کا نفع تو بہت ہی تھوڑا ہے، انہیں پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں شدید عذاب میں مبتلا کریں گے کہ جو دنیا کے اندر یہ کفر کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر یہ لوگ عیش اور آرام کے اندر ہیں،
تو فرمایا کہ یہ عیش اور آرام بھی ظاہری طور پر ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ دیا گیا ہے تاکہ وہ اسی کے اندر مست ہو جائیں اور اسی کے اندر ہی گم ہو کر مزید اپنے کفر کے اندر بڑھتے چلے جائیں۔ البتہ جو لوگ اپنے کفر پر مطلع ہو گئے اور انہیں تنبیہ ہو گئی اور انہوں نے دنیا کے اندر ہی اپنے کفر سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو اس عذاب شدید کی وعید سے وہ لوگ بری ہوں گے، اور یہ عذاب شدید کی وعید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دنیا کے نفع کو تھوڑا کن معنوں میں فرمایا گیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ کا انکار کرنے والے مشرکین، منافقین، دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی نعمتیں ان پر اللہ کی طرف سے وافر مقدار میں نازل ہو رہی ہیں، تو فرمایا گیا کہ دنیا کی یہ ظاہری نعمتیں ان کے اوپر جو نظر آ رہی ہیں وہ ظاہری سطح کی ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں یہ لوگ، اور ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان میں راحت اور آرام اور سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ ان چیزوں کی وجہ سے راحت اور آرام ملتا ہے، یعنی دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی نعمتیں، مال و دولت، اقتدار اور دنیاوی ساز و سامان، فرمایا گیا کہ اگر ان چیزوں کے اندر اگر سکون ہوتا تو پھر ان لوگوں کو بھی سکون میسر ہوتا، لیکن ان لوگوں کو یہ سکون جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ قرآن بار بار اس بات کو کہتا ہے کہ جو قومیں دنیا کے اندر ایمان اور تقوی یعنی عمل صالح کی نعمت سے اور دولت سے خالی ہوتی ہیں، انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ وہ آخرت کی نعمتوں سے تو محروم ہوں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کے لیے عیش اور آرام وقتی ہے اور ظاہری سطح کا ہے، اور اس کے اندر پائیداری نہیں ہے۔ یہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقی طور پر انہی چیزوں کے اندر انہیں بھی آرام اور سکون نہیں ہے۔ دنیا کو اور دنیا کی متاع کو قرآن مجید نے بہت ہی قلیل کہا ہے، اور فرمایا کہ قلیل اس حوالے سے کہ یہ لوگ بہت تھوڑا دنیا کے اندر رہیں گے، آخرت میں ان کا رہنا بہت زیادہ ہوگا۔ اور پھر قلیل اس معنی میں بھی کہ دنیا کی یہ ساری نعمتیں موجود ہوں گی، لیکن یہ ان تمام نعمتوں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جائیں گے، تو ان تمام نعمتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ تو فرمایا گیا اس لیے دنیا کی نعمتیں بہت ہی قلیل ہیں، اور دنیا کا فائدہ اور نفع اٹھانا بہت ہی قلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔